شروع کرتا ہوں اللہ کی بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا کاشف الکرب لن وجه الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المومنین بحقی اخیک الحسین علیہ السلام بوازی بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم ہماری یہ چھوٹی سی صفحہ ازا بچھائی اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے الہی آمین۔ پروردگار عالم جو ناظرین اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں تمام کی جتنی نیک دلی حاجات ہیں خواہشات ہیں مالک اللہ خالق اللہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے الہی آمین۔ پروردگار عالم ہمارا یہ پرخلوص صفحہ ازا بچھائی خمسہ سلطان وفا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے الہی آمین۔ پروردگار عالم ملک پاکستان سے اس موذی وبا کورونا وائرس کو ختم فرمائے الہی آمین۔ پروردگار عالم ہر مومن عزادار کی جتنی نیک دلی حاجات ہیں خواہشات قبول فرمائے الہی آمین۔ پروردگار عالم میرے استاد محترم جناب قبلہ سید حیدر رضوی صاحب کی جتنی نیک دلی حاجات ہیں خواہشات ہیں مالک اللہ قبول فرما، مالک اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ عطا فرمائے الہی آمین۔ مالک اللہ اور جن ناظرین مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں تمام کی تمام دعائیں قبول فرمائے الہی آمین۔ مالک اللہ تیری بارگاہ میں زندگی مانگنا عبادت اور موت مانگنا گناہ، مالک اللہ ہمیں زندگی عطا فرمائے الہی آمین۔ مالک اللہ جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں جو مومنین ہمیں دیکھ رہے ہیں تمام کی ایک ہی دعا ہے مالک اللہ تیری بارگاہ سے مانگ رہے ہیں مالک اللہ خالق اللہ ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، ہمارے وارث حقیقی روح الامر سرکار قائم بادشاہ کا جل ظہور فرما الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ باطل ہے سارا دین۔ خطبے کے بعد عزادارو عادتاً نہیں عبادتاً چار جملے جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی شان عزت عظمت میں پڑھتا ہوں ہر مجلس میں۔ چار مصرے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو نذرانہ عقیدت پیش کر کے پھر جس بادشاہ کا مجھے حکم ہے سرکار سلطان وفا یعنی وفا کا سلطان حضرت عباس علمدار، پھر مولا عباس پڑھنے ساری مجلس سے مولا عباس پڑھنی ہے پورے 5 دن۔ ابھی 4 جملے جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی عزت کے سنے کہ میری بیوی کی عزت شان عظمت ہے کیا۔ میں نے کہا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ باطل ہے سارا دین۔ دنیا والوں میں شیعہ نیشن کا نوکر کمیل حیدر رضوی نہیں کہہ رہا بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ باطل ہے سارا دین۔ کوئی ذاکر نہیں کہہ رہا، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، کوئی خطیب نہیں، کوئی واعظ نہیں، کوئی مفتی نہیں کہہ رہا، کوئی عزادار نہیں کہہ رہا، کوئی مومن نہیں کہہ رہا، دنیا والا کوئی شخص نہیں کہہ رہا بلکہ دنیا والوں قرآن کہہ رہا ہے کہ باطل ہے سارا دین۔ سرور کی لاڈلی سے مودت کیے بغیر اور میں کہہ رہا ہوں پانی کی ایک بوند بھی پینا حرام ہے، کیوں؟ ہر دشمن بطول پہ لعنت کیے بغیر پانی کی ایک بوند بھی پینا حرام ہے، ہر دشمن بطول پہ لعنت کیے بغیر، ہر دشمن بطول پہ لعنت کیے بغیر، ہر دشمن بطول پہ لعنت کیے بغیر۔ میں کہہ رہا ہوں خدا کو مرتضیٰ کے دشمنوں سے اتنی نفرت ہے، دنیا والوں خدا کو مرتضیٰ کے دشمنوں سے اتنی نفرت ہے۔ 4 مصرے سرکار علی بادشاہ کو نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مولا آپ کی ولا ہے کیا، مولا آپ کی ولا ہے کیا۔ میں نے کہا ہے کہ خدا کو مرتضیٰ کے دشمنوں سے اتنی نفرت ہے، خدا کو مرتضیٰ کے دشمنوں سے اتنی نفرت ہے تبھی ان کو ذرا اجر عمل واللہ نہیں ملتا، تبھی ان کو ذرا اجر عمل واللہ نہیں ملتا۔ اور شیعہ نیشن کا نوکر کمیل حیدر رضوی کہہ رہے قسم زہرا کی چادر کی، قسم زہرا کی چادر کی میرے مولا کے منکر کو مصلی تو بہت ملتا ہے پر اللہ نہیں ملتا۔ دنیا والوں قسم زہرا کی چادر کی میرے مولا کے منکر کو، قسم زہرا کی چادر کی میرے مولا کے منکر کو۔
مسلح تو بہت ملتا ہے پر اللہ نہیں ملتا، مسلح تو بہت ملتا ہے پر اللہ نہیں ملتا۔ چار مصرے اور سنے اور میں آج اپنے مضمون پہ ہوں۔ میں نے کہا ہے کہ ولا کی راہ پہ اٹل رہا ہوں، دنیا والوں میں شیعہ نیشن کا نوکر کمیل حیدر رضوی آپ سے جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں، اگر حق بنے تو آپ نے گھر بیٹھ کے داد دینی، اگر حق نہ بنے تو داد دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ میں نے کہا ہے کہ ولا کی راہ پہ اٹل رہا ہوں، دنیا والوں ولا کی راہ پہ اٹل رہا ہوں، مقصروں کو کچل رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں ولا کی راہ پہ اٹل رہا ہوں، ولا کی راہ پہ اٹل رہا ہوں، مقصروں کو کچل رہا ہوں، اور دنیا والوں بسا کے عشق علی کو دل میں نبی کی سنت پہ چل رہا ہوں۔ ولا کی راہ پہ اٹل رہا ہوں، مقصروں کو کچل رہا ہوں، بسا کے عشق علی کو دل میں نبی کی سنت پہ چل رہا ہوں، بسا کے عشق علی کو دل میں نبی کی سنت پہ چل رہا ہوں، بسا کے عشق علی کو دل میں نبی کی سنت پہ چل رہا ہوں۔ میں نے کہا ہے کہ فقط غیرت کے گلشن میں وفا کا پھول کھلتا ہے۔ جس بادشاہ کا آج ہم نے خمسہ شروع کیے وہ کوئی عام بادشاہ نہیں، اس بادشاہ پہ علی جیسی ہستی ناز کرتی ہے، وفا کے سلطان حضرت عباس پہ علی جیسی ہستی ناز کرتی ہے۔ میں نے کہا ہے کہ فقط غیرت کے گلشن میں وفا کا پھول کھلتا ہے۔ دنیا والوں میرے مولا عباس کس عزت، کس معیار، کس یونیورسٹی، کس مرتبے پہ فائز ہے میرے مولا عباس؟ میں کہہ رہا ہوں فقط غیرت کے گلشن میں وفا کا پھول کھلتا ہے، دعا بھی امر بنتی ہے، لبے کن جب بھی ہلتا ہے۔ دنیا والوں دعا بھی امر بنتی ہے، لبے کن جب بھی ہلتا ہے، اور میں شیعہ نیشن کا نوکر کمیل حیدر رضوی ممبر حسین پہ اعلان کر کے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا ہے کہ فقط غیرت کے گلشن میں وفا کا پھول کھلتا ہے، دعا بھی امر بنتی ہے، ربے کن جب بھی ہلتا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں دعائے فاطمہ کیسے کسی کی گود میں اترے، اگر کرار سائل ہو تو پھر عباس ملتا ہے۔ دعائے فاطمہ زہرا کیسے کسی کی گود میں اترے، اگر کرار سائل ہو تو پھر عباس ملتا ہے۔ دنیا والوں اگر کرار سائل ہو تو پھر عباس ملتا ہے۔ میرے مولا عباس کس یونیورسٹی کو کہتے ہیں؟ 4 شعبان 26 ہجری عباس بادشاہ اپنی مرضی سے اس ارض عارضی پہ اترے۔ جب میرے مولا عباس اپنی مرضی سے اس زمین پہ، اس دنیا پہ، اس ارض عارضی پہ اترے نا، تو پھر ہوا کیا؟ علی بادشاہ نے عباس کو دیکھا، عباس نے علی کو دیکھا، علی نے عباس کو دیکھا، عباس نے علی کو دیکھا، علی نے عباس کو دیکھا، عباس نے علی کو دیکھا۔ عباس مولا علی بادشاہ کے ہاتھوں میں سوار تھے۔ دنیا والوں علی بادشاہ نے عباس کو دیکھا، عباس بادشاہ نے علی کو دیکھا، عباس بادشاہ مولا علی کے ہاتھوں میں سوار تھے۔ پوری دنیا کی انبیاء کی قطاریں لگی ہوئی تھی، ہر فرشتہ، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ہر فرشتہ مولا علی کو مبارکباد دینے آیا ہوا تھا، بلکہ پوری کائنات کے فرشتے مولا علی کو مبارکباد دینے آئے تھے کہ مولا آپ کا عباس سے، مولا آپ کو مبارک ہو، مولا آپ کو مبارک ہو، مولا آپ کو مبارک ہو، مولا آپ کو مبارک ہو۔ دنیا والوں پھر ہوا کیا؟ یہ ایک سامنے سے نصیری ہے، نصیری نے مولا علی کو دیکھا، مولا عباس کو دیکھا، مولا علی کو دیکھا، مولا عباس کو دیکھا۔ وہ بندہ مقدر کا کھوٹا ہوتا ہے جو بندہ مولا عباس کے فضائل پہ نہیں بولتا۔ مولا عباس کے فضائل پہ دنیا والوں 2 قسم کے بندے کبھی بھی نہیں بولتے۔ کون سا؟ ایک جو مولا کو چھوڑ کے مولوی کے پیچھے چل دیا ہو، اور دوسرا وہ جو جس کی ماں کا کردار اچھا نہ ہو تو پھر شیعہ نیشن کا نوکر کمیل حیدر رضوی یہ کہنے کا حقدار ہے مولا علی کے ہاتھوں میں مولا عباس سوار تھے، مولا علی کے ہاتھوں میں مولا عباس سوار تھے۔ یا سامنے سے نصیری نے دیکھا۔ اب دنیا والوں نصیری نے دیکھا تو نصیری نے کیا کیا؟ میں نے کہا ہے کہ معصوم ہے، غیور ہے، کرار ولی ہے۔ نصیری کہتے ہیں معصوم ہے، غیور ہے، کرار ولی ہے، معصوم ہے، غیور ہے، کرار ولی ہے۔ یہ آپ چمن، آپ علی، آپ کلی ہے اللہ کے۔ نصیری نے کہا اللہ کے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، یا دونوں ہی عباس ہیں یا دونوں علی ہیں۔ اللہ کے عزت کی قسم ہے۔ اب کوئی مجھ پہ فتویٰ نہ لگا دے نصیری کا اللہ علی ہے، وہ نصیری کہہ رہے اللہ کی عزت کی قسم ہے، یا دونوں ہی عباس ہیں یا دونوں علی ہیں۔ بواز بلند تر صلوات اللہ
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا دونوں ہی عباس ہیں یا دونوں علی ہیں، یا دونوں ہی عباس ہیں یا دونوں علی ہیں، یا دونوں ہی عباس ہیں یا دونوں علی ہیں۔ عباس بادشاہ کی ایک جنگ پڑھنی ہے۔ میرے مولا عباس کی زندگی کی سب سے بڑی دو جنگیں ہیں جو کہ کائنات کے ہر مومن کے پتہ کہ مولا عباس کی زندگی کی سب سے بڑی دو جنگیں کون سی ہیں۔ مولا عباس کی پہلی جنگ جب مولا عباس 11 سال 7 ماہ کے تھے، جنگ صفین میں مولا عباس 4 شعبان 26 ہجری کو عرض عادی پہ اترے۔ مولا عباس نے پہلی جنگ کی، مولا عباس نے 37 ہجری میں 11 سال 7 ماہ کے غازی نے پہلی جنگ کی، اس جنگ کا نام تھا صفین۔ دوسری جنگ کی 34 برس کی زندگی میں کربلا۔ مولا عباس نے پہلی جنگ صفین کی، دوسری جنگ کربلا کی۔ آج جو میں آپ کو جنگ سنانے جا رہا ہوں سرکار حضرت عباس علمدار کی، وہ جنگ کون سی ہے، وہ جنگ کیا ہے، یہ آپ کو چھٹے مصرے میں پتہ چل جانا ہے کہ میں نے پڑھنا کیا ہے۔ میں نے کہا ہے کہ میرے عنوان کی وسعت میں تیرا نظر کرم بھی ہو۔ 6 مصرے سرکار عباس کو نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مولا مجھے اتنی طاقت دیں کہ میں آپ کا مضمون پڑھ سکوں، مولا مجھے اتنی طاقت دیں کہ میں آپ کا مضمون پڑھ سکوں۔ میں نے کہا ہے کہ میرے عنوان کی وسعت میں مولا، میرے عنوان کی وسعت میں تیرا نظر کرم بھی ہو، سجے لفظوں کا گلشن تو وہیں باغ ارم بھی ہو۔ مولا میرے عنوان کی وسعت میں تیرا نظر کرم بھی ہو، سجے لفظوں کا گلشن تو وہیں باغ ارم بھی ہو، ہر ایک مصرے کے دامن میں عقیدے کا بھرم بھی ہو۔ میں مولا عباس سے ایک بنتی کر رہا ہوں، ہر ایک مصرے کے دامن میں عقیدے کا بھرم بھی ہو، زمین سدرا بنے اور سر پہ غازی کا علم بھی ہو۔ دنیا والوں زمین سدرا بنے اور سر پہ غازی کا علم بھی ہو۔ پھر میں شیعہ نیشن کا نوکر کمیل حیدری جو مولا عباس کی جنگ پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام بتانے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا ہے کہ مجھے آئینہ وحدت کا مولا، مجھے آئینہ وحدت کا فقط ایک آکاش لکھنا ہے، مجھے صفین میں لڑتا ہوا عباس لکھنا ہے۔ مجھے آئینہ وحدت کا فقط ایک آکاش لکھنا ہے۔ دنیا والوں مجھے صفین میں لڑتا ہوا عباس لکھنا ہے، مجھے صفین میں لڑتا ہوا عباس لکھنا ہے، مجھے صفین میں لڑتا ہوا عباس لکھنا ہے۔ دنیا والوں اب میدان صفین میں ہوا کیا، علی بادشاہ نے حکم دیا کہ میرے سارے بیٹوں کو طلب کرو۔ علی بادشاہ کے 18 بیٹے علی بادشاہ کے دائیں بائیں آگے پیچھے آ گئے، علی بادشاہ کے دائیں بائیں آگے پیچھے آ گئے۔ اب علی بادشاہ نے مسکرا کے فرمایا علی بیٹوں کو لے کر جب سرے میدان آ پہنچے۔ دنیا والوں میں آج کے اس نظم کو عنوان بتانے لگوں، علی بیٹوں کو لے کر جب سرے میدان آ پہنچے، علی بیٹوں کو لے کر جب سرے میدان آ پہنچے تو لگتا تھا بشر کے روپ میں قرآن آ پہنچے۔ دنیا والوں میرے مولا عباس کس یونیورسٹی کس معیار کس علم کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا ہے کہ علی بیٹوں کو لے کر جب سرے میدان آ پہنچے تو لگتا تھا بشر کے روپ میں قرآن آ پہنچے، کچھ اس انداز سے وہ سب کے سب ذیشان آ پہنچے، امیہ زادے یہ سمجھے کئی عمران آ پہنچے، امیہ زادے یہ سمجھے کئی عمران آ پہنچے۔ دنیا والوں پھر یہ بات یاد رکھنا، علی بولے میری تلوار کی عزت کون بڑھائے گا، علی بولے میری تلوار کی عزت بڑھائے گا، بتاؤ کون سا بیٹا میرا میدان جائے گا۔ علی بادشاہ نے کہا تم 18 میں سے آج میرا کون سا بیٹا میدان جائے گا، تم 18 میں سے آج میرا کون سا بیٹا میدان جائے گا۔ دنیا والوں پھر ہوا کیا، دائیں سے مولا حسن آگے بڑھے، بائیں سے مولا حسین آگے بڑھے، دائیں سے مولا حسن آگے بڑھے، بائیں سے مولا حسین آگے بڑھے۔ دونوں نے علی بادشاہ کے ہاتھوں کے سامنے ہاتھ باندھ دیا، علی بادشاہ کے چہرے کے سامنے ہاتھ باندھ دیا، ہاتھ باندھ کے کہتے بابا بابا آج ہمیں حکم دے، ہم ان بغیرتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، بابا ہمیں حکم دے، میں حسین اور حسن ہم دونوں بھائی ان کو فنار کر دے۔ اب ہوا کیا، سرکار علی مسکرا کے فرماتے حسن اور حسین میں نے یہ کہا ہے کہ میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا۔ علی بادشاہ مسکرا کے فرماتے آج میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا۔ حسن اور حسین جناب علی بادشاہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے فرماتے مولا ہم آپ کے بیٹے نہیں۔ اس وقت علی بادشاہ مسکرا کے فرماتے میدان مباہلہ میں جب حضرت محمد تمہیں لینے آئے تھے تب سے تم محمد کے بیٹے ہو، تم محمد کے بیٹے ہو، تم محمد کے بیٹے ہو، میں نے خالق کی کائنات سے اپنا عباس مانگا ہے۔
میں نے خالق کی کائنات سے اپنا عباس مانگا ہے، میں نے خالق کی کائنات سے اپنا عباس مانگا ہے۔ اب مولا علی جناب حسن اور جناب حسین کی طرف دیکھ کے مسکرا کے فرماتے ہیں تمہارے دل میں لڑنے کے بہت جذبات ہیں، لیکن تمہارے دل میں لڑنے کے بہت جذبات ہیں، لیکن خدا کے زور کا مسکن تمہارے ہاتھ ہے۔ لیکن علی بادشاہ جناب حسن اور جناب حسین کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں تمہارے دل میں لڑنے کے بہت جذبات ہیں، لیکن خدا کے زور کا مسکن تمہارے ہاتھ ہے، لیکن خدا کے زور کا مسکن تمہارے ہاتھ ہے، لیکن الوہیت کے چہرے پہ تاثرات ہیں، لیکن الوہیت کے چہرے پہ تاثرات ہیں، لیکن شجاعت کے خزانے بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن علی بادشاہ فرماتے ہیں حسن اور حسین شجاعت کے خزانے بھی تمہارے ساتھ ہیں، لیکن یہ سچ ہے کہ آیتوں کی گود میں تم دونوں لیٹے ہو، یہ سچ ہے کہ آیتوں کی گود میں تم دونوں لیٹے ہو، مگر قرآن کی روح سے تم تو پیغمبر کے بیٹے ہو۔ علی بادشاہ جناب حسن اور جناب حسین کی طرف دیکھ کے مسکرا کے فرماتے ہیں مگر قرآن کی روح سے تم تو پیغمبر کے بیٹے ہو، مگر قرآن کی روح سے تم تو پیغمبر کے بیٹے ہو، مگر قرآن کی روح سے تم تو پیغمبر کے بیٹے ہو۔ اب دنیا والوں ہوا کیا؟ علی بادشاہ نے عباس کو دیکھا، عباس نے علی کو دیکھا۔ اب یہاں سے مولا عباس مسکرائے، وہاں سے مولا علی مسکرائے۔ اب بابا نے بیٹے کو دیکھا، بیٹے نے بابا کو دیکھا، شبیوں نے شبی کو دیکھا، آئینے نے آئینے کو دیکھا۔ پھر ہوا کیا دنیا والوں؟ پھر ہوا یہ میرے بیٹوں کی سب میں میری شجاعت کا بھرم بھی ہے، میرے بیٹوں کی سب میں۔ علی بادشاہ عباس کو دیکھ کے فرماتے ہیں میرے بیٹوں کی سب میں، میرے بیٹوں کی سب میں میری شجاعت کا بھرم بھی ہے، میرے بیٹوں کی سب میں میری شجاعت کا بھرم بھی ہے۔ وہاں گر بت شکن ہے سب، وہاں گر بت شکن ہے سب، یہاں جو ہے صنم بھی ہے، فنون حرب پہ امروز اللہ کا کرم بھی ہے، علی کی تیغ بھی ہے، علی کی تیغ بھی ہے، عباس بھی ہے اور علم بھی ہے، علی کی تیغ بھی ہے، عباس بھی ہے اور علم بھی ہے۔ قضا کے جال میں سفیانیت کو یوں جکڑنے دوں، میرا یہ دل ہے کہ یہ جنگ میں عباس کو لڑنے دوں۔ علی بادشاہ دنیا والوں مسکرا کے فرماتے ہیں میرا یہ دل ہے کہ عباس کو یہ جنگ لڑنے دوں، کہ عباس کو یہ جنگ لڑنے دوں، میرا یہ دل ہے کہ عباس کو یہ جنگ لڑنے دوں، میرا یہ دل ہے کہ عباس کو یہ جنگ لڑنے دوں۔ علی بادشاہ مولا عباس کے قریب ہے، مولا عباس مولا علی کے قریب ہے۔ پھر دنیا والوں ہوا کیا؟ بازی بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب بابا نے بیٹے کو دیکھا، بیٹے نے بابا کو دیکھا۔ علی بادشاہ نے کہا عباس میرا ہر بیٹا آگے بڑھا، میرے ہر بیٹے نے کہا مجھے اتنی تلواریں چاہیے، اتنا لشکر چاہیے، اتنے رہوار چاہیے، اتنے فوجی چاہیے۔ عباس تجھے کیا چاہیے؟ تجھے کیا چاہیے؟ تجھے کیا چاہیے؟ اس وقت مولا عباس مسکرا کے فرماتے مولا ابا آپ کی، کبا آپ کی، پیراہن آپ کا، زرہ آپ کی، نالین آپ کی، تلوار آپ کی، ذوالفقار آپ کی۔ مولا ابا آپ کی، کبا آپ کی، نالین آپ کی، زرہ آپ کی، تلوار آپ کی، ذوالفقار آپ کی، نالین آپ کی، پیراہن آپ کا، مولا رہوار آپ کا، مولا رہوار آپ کا، مولا دعا آپ کی، دعا آپ کی، دعا آپ کی، دعا آپ کی۔ دنیا والوں جب دعا پہ نام آیا اس وقت مولا علی بادشاہ مسکرا کے فرماتے ہیں عباس نالین لے جا، پیراہن لے جا، دعا لے جا، نالین لے جا، پیراہن لے جا، ساری چیزیں لے جا، پر تجھے دعا کی طلب ہی نہیں، کیونکہ تو اس کی دعا ہے جو محمد کی دعا ہے۔ علی بادشاہ اپنے سب سے پیارے بیٹے عباس کو دیکھ کے کہتے ہیں تو اس کی دعا ہے جو محمد کی دعا ہے۔ عباس تو اس کی دعا ہے جو محمد کی دعا ہے، تو اس کی دعا ہے جو محمد کی دعا ہے۔ علی نے عباس کو دیکھا، عباس نے علی کو دیکھا۔ مولا علی مسکرا کے فرماتے ہیں وفا کے دین کا پہلا ولی ابن ولی ہو جا، وفا کے دین کا پہلا ولی ابن ولی ہو جا۔ مولا عباس کو مولا علی فرماتے ہیں وفا کے دین کا پہلا ولی ابن ولی ہو جا، وہ جس کا پھول ہو تو ہی تو ایسی ہی کلی ہو جا، وہ جو جس کا پھول ہو تو ہی تو ایسی ہی کلی ہو جا، جہاں چاہے خفی ہو جا، جہاں چاہے جلی ہو جا، جہاں چاہے خفی ہو جا،
खफी छुपा हुआ जली सामने वाला, जहां चाहे खफी हो जा, जहां चाहे जली हो जा, अली के सामने गाजी तू कुछ इतना अली हो जा, अली के सामने गाजी तू कुछ इतना अली हो जा, मैं तेरे रूप में गाजी उलूही चाप को देखूं, तू मेरा आईना बन जा मैं अपने आप को देखूं। अली बादशाह मुस्कुरा के फरमाते हैं अब्बास तू मेरा आईना बन जा मैं अपने आप को देखूं, तू मेरा आईना बन जा मैं अपने आप को देखूं, तू मेरा आईना बन जा मैं अपने आप को देखूं। अली बादशाह मुस्कुरा के फरमाते हैं अब्बास तू मेरा आईना बन जा मैं अपने आप को देखूं, तू मेरा आईना बन जा मैं अपने आप को देखूं। फिर हुआ क्या, मैंने कहा है कि मेरा दिल आपकी कुदरत से वाहदत साज होता है। अब्बास मौला अली बादशाह के सामने हाथ बांध के फरमाते हैं मेरा दिल आपकी कुदरत से वाहदत साज होता है, वाहदत साज होता है, मेरा हर लफ्ज नबियों के लिए भी राज होता है, मेरा इरफान की अंजाम से आगाज होता है, अगर मुझ सा पिसर हो तो पिदर को नाज होता है। अब्बास फरमाते हैं अगर मुझसा पिसर हो तो पिदर को नाज होता है, अगर मुझसा पिसर हो तो पिदर को नाज होता है। अब्बास फरमाते हैं मेरा रन में उतरना ही कुछ ऐसी हर्ब साजी है, खुदा भी अर्श पे सोचेगा ये हैदर है गाजी है। अब्बास फरमाते खुदा भी अर्श पे सोचेगा ये हैदर है गाजी है, ये हैदर है गाजी है, ये हैदर है गाजी, ये हैदर है गाजी। मौला अब्बास ने मौला अली की ज़रा पहनी, तलवार उठाई, रहवार पे सवार हुए, मौला अब्बास मैदान में आ गए। सामने से काफिर खड़े थे। अब मौला अब्बास काफिरों की आंखों में आंखें डाल के 6 मिसरे जो तौहीद की गवाही दी है ना मौला ने कहा है कि मेरा खालिक क्या है, मेरा खालिक क्या है। मौला अब्बास मुस्कुरा के फरमाते हैं सभी तारीफें हैं उसकी, सभी तारीफें हैं उसकी जो वाहिद है अहद भी है। अब्बास बादशाह मुस्कुरा के फरमाते हैं सभी तारीफें हैं उसकी जो वाहिद है अहद भी है, सभी तारीफें हैं उसकी जो वाहिद है अहद भी है, जो हर्फ इसकी सना के काम ना आए वो रद भी है। मौला अब्बास फरमाते हैं जो हर्फ इसकी सना के काम ना आए वो रद भी है, जो इसके फैज़ गिनता है वो गिनती में अदद भी है, जो इसके फैज़ गिनता है वो गिनती में अदद भी है, हमारे घर के सजदों में खुदाई की सनद भी है। अब्बास मौला फरमाते हमारे घर के सजदों में खुदाई की सनद भी है। अब्बास फरमाते करीम ऐसा है कि उसको करम सजदे में झुकते हैं। अब्बास फरमाते तुमने सोचा नहीं मैं अब्बास हूँ, करीम ऐसा है कि उसको करम सजदे में झुकते हैं, उसे ये फख्र है कि उसको हम सजदे में झुकते हैं। अब्बास बादशाह मुस्कुरा के फरमाते उसे ये फख्र है, उसे ये फख्र है कि उसको हम सजदे में झुकते हैं। दुनिया वालों मौला अब्बास फरमाते उसे ये फख्र है कि उसको हम सजदे में झुकते हैं, उसे ये फख्र है कि उसको हम सजदे में झुकते हैं। अब मौला अब्बास फरमाते हैं मुझे अफलाक पे तौहीद का आकाश कहते हैं। मेरे मौला अब्बास की सफीन है क्या, मौला की सफीन है क्या, मैं आज झोली फैला के अपने उस्ताद मोहतरम जनाब किबला सैयद हैदरी साहब के लिए दुआ कर रहा हूँ। उन्होंने ये सफीन लिख के कमाल कर रख दिया। वो कहते हैं मुझे अफलाक पे तौहीद का आकाश कहते हैं। सरकार अब्बास काफिरों की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं मुझे अफलाक पे तौहीद का आकाश कहते हैं, मुझे अफलाक पे तौहीद का आकाश कहते हैं। हिजाब और नूर में ततहीर का अलमास कहते हैं, हिजाब और नूर में ततहीर का अलमास कहते हैं। हुसैनियत के लहजे में मुझे ही आस कहते हैं। अब्बास फरमाते हैं हुसैनियत के लहजे में मुझे ही आस कहते हैं। ओम भी गिदड़ो सुन लो मुझे अब्बास कहते हैं। अब्बास फरमाते हैं ओम भी गिदड़ो सुन लो मुझे अब्बास कहते हैं, ओम भी गिदड़ो सुन लो मुझे अब्बास कहते हैं, ओम भी गिदड़ो सुन लो मुझे अब्बास कहते हैं। अब्बास मौला ने अपनी तलवार पे 2 जुमले कहे, वो जो जुमले कमाल है। अब्बास मौला फरमाते हैं मेरी तलवार मेरी तलवार मेरी तलवार रूहों के कलेजे चाट सकती है, मेरे एक हुक्म पे लाशे को भी वो काट सकती है। अब्बास फरमाते मेरी तलवार रूहों के कलेजे चाट सकती है, मेरे एक हुक्म पे लाशे को भी ये काट सकती है, मेरे एक हुक्म पे
लाशय को भी ये काट सकती है। मौला अब्बास किस यूनिवर्सिटी, किस मयार, किस इल्म को कहती है? आओ दुनिया वालों, शिया नेशन का नौकर मौला अब्बास की फजीलत नहीं बल्कि मौला अब्बास की घोड़ी की फजीलत बताने लगे कि मेरे मौला का घोड़ा है क्या? मौला फरमाते मेरा रहवार रफ्तार कज़ा से तेज चलता है। मौला फरमाते मेरा रहवार रफ्तार कज़ा से तेज चलता है, यानी मौत की रफ्तार से तेज चलता है। दुनिया वालों फिर हुआ क्या? मौला फरमाते मेरा रहवार रफ्तार कज़ा से तेज चलता है, जो इसके सामने आ कैफे अफसोस मलता है। मेरा दुश्मन मेरे घोड़े को कुछ इस तरह खलता है, बदन से कबल इस बंदे को ये सारा कुचलता है। बदन से कबल इस बंदे को ये सारा कुचलता है, मेरे लफ्जों को पूरा करके ये मारूफ रखता है। ये इजराइल को रन में बड़ा मसरूफ रखता है। सरकार अब्बास मुस्कुरा के फरमाते हैं ये इजराइल को रन में बड़ा मसरूफ रखता है। ये इजराइल को रन में बड़ा मसरूफ रखता है। अब्बास किस बादशाह को कहते हैं? ये इजराइल को रन में बड़ा मसरूफ रखता है। ये इजराइल को रन में बड़ा मसरूफ रखता है। अब मौला अब्बास फरमाते हैं मेरे अबरू की जुम्बिश में ही कुन की राजधानी है। जो बंदा राजधानी पे ना बोल सके वो मुझे सुने ही ना। मैंने कहा है कि मेरे अबरू की जुम्बिश में, मौला अब्बास फरमाते मेरे अबरू की जुम्बिश में ही कुन की राजधानी है, मेरे लहजे की ही लोहो कलम पे हुक्मरानी है। मौला अब्बास फरमाते मेरे लहजे की ही लोहो कलम पे हुक्मरानी है, लबों पे प्यास है लेकिन मेरी ठोकर में पानी है। अब्बास फरमाते लबों पे प्यास है लेकिन मेरी ठोकर पे पानी है, मेरी तलवार के आगे कज़ा ने हार मानी है। अब्बास फरमाते हैं मेरी तलवार के आगे कज़ा ने हार मानी है, मौत ने भी हार मानी है। मौला फरमाते मेरे अबरू की जुम्बिश में ही कुन की राजधानी है, मेरे लहजे की ही रूहो करम पे हुक्मरानी है, लबों पे प्यास है लेकिन मेरी ठोकर में पानी है, मेरी तलवार के आगे कज़ा ने हार मानी है। मौला फरमाते तुम्हारा जिंदगी वाला भी कशकोल भर जाए, अगर मैं गैज में आऊं तो इजराइल मर जाए। अब्बास फरमाते हैं अगर मैं गैज में आऊं तो इजराइल मर जाए, अगर मैं गैज में आऊं तो फिर इजराइल मर जाए। अब्बास फरमाते हैं अगर मैं गैज में आऊं तो फिर इजराइल मर जाए। मौला तमाम का जिक्र पाक सुनना अपनी बारगाह अली में कबूल फरमाए। आखिरी इस नज़म की 6 मिसरे और आपसे दुआ चाहते हैं, रोज़ाना इसी तरह हमें इसी चैनल पे सरकारी अब्बास का खमसा सुनते रहिए और जानिए कि मौला अब्बास किस यूनिवर्सिटी, किस मयार पे फाइल है। मेरे मौला अब्बास किस यूनिवर्सिटी को कहते हैं? दुनिया वालों, मौला अब्बास अब काफरों के सामने आ गए, सफ़ीन के मैदान में। मौला अब्बास ने सफ़ीन के सारे काफरों को देखा। मौला अब्बास ने सफ़ीन के सारे काफरों को देख के, अब उन काफरों में कुछ छुपे मुसलमान भी थे। मौला अब्बास ने सबको देखा। अब मौला अब्बास जो वो मुसलमान थे जो अली बादशाह की दुश्मनी में पागल थे, फिर हुआ क्या? मौला अब्बास ने सबको देखा। मौला अब्बास सबको देख के फरमाते मुझे ततहीर की गोदी के मुकद्दस मान ले पाला। मौला अब्बास फरमाते मुझे ततहीर की गोदी के मुकद्दस मान ले पाला। आखिरी 6 मिसरे या अली रात बाकी, मुलाकात बाकी। इंशाल्लाह कल ठीक 7 से 8 बजे आपकी नौकरी करेंगे। मैंने कहा है कि मुझे ततहीर की गोदी के मुकद्दस मान ने पाला, मुझे ज़हरा के घर उतरे हर एक कुरान ने पाला, मुझे ज़हरा के घर उतरे हर एक कुरान ने पाला। अब्बास फरमाते तुम्हें शैतान ने पाला, मुझे रहमान ने पाला। ये गाफिर आगे बढ़े, इन्होंने कहा हज़रत अब्बास आपको रहमान ने कैसे पाला, हमें शैतान ने कैसे पाला, हमें शैतान ने कैसे पाला, आपको रहमान ने कैसे पाला। उस वक्त मौला अब्बास मुस्कुरा के फरमाती हैं तुम्हें शैतान ने पाला, मुझे रहमान ने पाला। ज़रा ये सोचो ना, तुम्हें सुफियान ने पाला, मुझे इमरान ने पाला। मौला फरमाते ज़रा सोचो ना, तुम्हें सुफियान ने पाला, मुझे इमरान ने पाला। तुम्हें सुफियान ने पाला, मुझे इमरान ने पाला। आखिरी 2 मिसरे या अली तुम्हें सुफियान ने पाला, मुझे इमरान ने पाला। अब्बास मौला फरमाते मेरा बाबा अली जिस हाथ से आदम बनाता था, मेरा बाबा अली जिस हाथ से आदम बनाता था, उसी से वो मेरे झूले की डोरी को हिलाता था। चंडिया मावा दे पुत्र गदीरी नारा हाथ चा हैदरी या अली।